قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی کسی رات شب قدر ہے۔ براہ کرم اس کی اہمیت بتائیں اور اس رات کی خاص عبادت کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی کسی رات میں کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے اور وہ رات بہت زیادہ اہم ہے۔ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شب قدر کی رات رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن جو ہے ان 10 دنوں میں سے کسی رات میں۔ حدیث سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کی رات ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں جو سورہ ہے تو میں چاہوں گا وہ سورہ قدر کہ اس کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ سورہ مکمل طور سے شب قدر ہی کے بارے میں ہے، تو اس سے بھی آپ شب قدر کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جو بات کہہ رہا ہے وہ ایک یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان شب قدر کی رات کو ہم نے قرآن کو اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی اس معاملے میں آیت یہ اشارہ دے رہی کہ انسان بالکل ہیلپلیس ہے۔ ہی اور شی کین ناٹ نو واٹ از شب قدر ریئلی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، نائٹ آف ڈیسٹینی کیا ہے، تم کو کیا معلوم؟ پھر آگے خود اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت جواب دیتا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ جو شب قدر کی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی ایک خاص بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں اللہ کا حکم لے کر۔ تو ایک تو یہ کہ شب قدر بہت ہی امپورٹنٹ نائٹ ہے، اس سورہ سے معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نائٹ 1000 مہینوں میں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ۔ تیسری بات یہ کہ اس رات میں فرشتے اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 بات میں واضح کر دوں پہلے سورہ کے حوالے سے کہ 1000 مہینے کا جو یہاں تعبیر استعمال کیا گیا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل شدت اختیار کرنے کے لیے، چونکہ انسان ایک محدود مائنڈ لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ نمبر میں سوچتا ہے، تو ایک نمبر دے کر اس کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ لیکن خدا کی نظر میں تو یہ خدا اس کو ہزاروں سال بھی بنا سکتا ہے اور خدا کے نزدیک وہ ہزاروں سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ روح سے مراد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی روح اترتی ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے کا مطلب جو ہے تو فرشتے کا مطلب تو فرشتے، اور روح سے مراد ہے یہاں جبرائیل امین، یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں، ہیڈ، تو وہ اترتے ہیں اللہ کا حکم لے کر۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے حکموں کو امپوز کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرواتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعہ، اور فرشتوں کے جو لیڈر ہیں وہ جبرائیل امین ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ والی جو تفسیر اور ایکسپلانیشن ہے کہ یہ جبرائیل امین ہی ہو سکتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں ایک اہم ترین بات ہے کہ یہ صبح تک بالکل سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو 1000 مہینہ جو ہے یہ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 1000 مہینہ مور اور لیس 84 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی 84 سال میں جو عبادت کرے گا، عبادت کے تمام تقاضوں کے ساتھ، مکمل کیفیات کے ساتھ، وہ شب قدر کی ایک رات میں پا سکتا ہے اگر وہ شب قدر کی رات کو انہی کیفیات کے ساتھ گزارے، تو اس رات کو وہ پا سکتا ہے۔ آپ کے سوال میں یہ بات ہے کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت، تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی خاص عبادت ہمیں نہیں بتائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام رمضان کے دنوں میں، رمضان کی رات میں اور رمضان کے علاوہ راتوں میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔
ایک دوسری روایت میں 13 رکعت بھی آئی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو تہجد کی نماز ہے آپ شب قدر کی رات کو بھی وہی پڑھتے تھے. ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب ہم شب قدر کی رات پائیں تو ہم اس رات کیا مانگیں؟ اس رات کیا مانگیں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے میرے رب تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو ایک یہی دعا مستند حدیث سے ہمیں ملتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات کس اسپرٹ کے ساتھ گزارنا چاہیے، یا پھر یہ کہ شب قدر کی رات کی اسپرٹ کیا ہے. شب قدر کی رات کی اسپرٹ انٹروسپیکشن اور محاسبہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ میں خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں یا نہیں، اور جو بھی احساس پیدا ہو، جو بھی اس کی فائنڈنگز ہو اپنے بارے میں، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنی تھنکنگ اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں، تو جو گڑبڑ چیز ہیں اس کو کریکٹ کرنے کا عہد کرے، کمٹمنٹ کرے. جو ماضی میں گناہ ہو گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے لرزتے ہوئے کہے کہ خدایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو یہ ہے اس رات کی خاص دعا اور خاص عبادت. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ شب قدر کی رات کو گزارنا چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک بات اور ہمیشہ کے لیے معلوم رہے، جو مستقل اصول ہے وہ ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی جو ایک بنیادی شرط ہے وہ ہے کہ جو آدمی اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کے لیے بھی چاہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے ایک چیز چاہے، اپنے لیے خیر چاہے اور دوسروں کے لیے وہ شر چاہے، اپنے لیے خوشحالی چاہے اور دوسروں کے لیے بدحالی کی دعائیں کرے، اپنی ترقیوں پر وہ فخر اور ناز کرے جو خود اسلام میں غلط ہے، اور دوسروں کی ترقیوں پر وہ حسد کرے. اپنے لیے وہ چاہے کہ مجھے سماج میں عزت ملے اور دوسروں کو وہ ہمیشہ بے عزت کرنے کا موقع ڈھونڈتا یا ڈھونڈتی ہو. تو اگر آدمی اس سوچ کا ہو تو وہ اپنی دعا کو قتل کر رہا ہے. یہ سوچ اور یہ عادتیں دراصل دعا کی قاتل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شب قدر کی رات دے.